السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سود کھانا کیسا ہے؟ اسلام میں سود کھانے کی سزا کیا ہے؟ حاجی فقیر بحرین سے۔ سود کی حرمت قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ نے خرید فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جب سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو لوگوں کا دوسروں پر جو کچھ بھی سود کا بقایا تھا اس کو بھی لینے سے منع فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ سود کا بقایا بھی چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ سود لینے اور دینے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 278۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے لیے کل قیامت کے دن جو رسوائی اور ذلت رکھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ سود کی بعض شکلوں کو جائز قرار دینے والوں کے لیے فرمان الہی ہے، یہ ذلت آمیز عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے بھی تو سود کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے بے یعنی خرید فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ سود کھانے سے توبہ نہ کرنے والوں لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملہ سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ سود کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا اور سب سے پہلا سود جو میں چھوڑتا ہوں وہ ہمارے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا سود ہے۔ وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا ہے، چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سود کی حرمت سے قبل لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن میں ان کا سود جو دوسرے لوگوں کے ذمے ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو ہڑپنا، کفار کے ساتھ جنگ کی صورت میں میدان سے بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے اور دینے والے، سودی حساب لکھنے والے اور سودی شہادت دینے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے اور اس کا معاملہ لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے۔ جس بستی میں سود ہوتا ہے وہ بستی سود کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جاتی ہے، حدیث شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ سود سے پاگل پن پھیلتا ہے، حدیث شریف میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ سود خور سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، حدیث شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شب مجھے معراج میں سیر کرائی گئی میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جس کے پیٹ کمروں کے مانند تھے اور اس میں بہت سے سانپ پیٹوں کے باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے سود خور ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں کتاب التجارہ۔ سود کرنے کا گناہ ماں سے زنا کرنے کے گناہ سے بھی بدتر ہے، حدیث شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود میں 70 گناہ ہیں، سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جیسے مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ سنن ابن ماجہ کتاب التجارہ میں۔ ملحوظ رہے کہ آج کل معاشرے میں سود کی مختلف تمویلیں صورتیں مختلف ناموں سے رائج ہیں۔ شرعی احکام سے ناواقف آدمی کسی نہ کسی درجے میں ان میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا مستند مفتیان کرام سے رجوع کر کے ان معاملات کا حکم معلوم کر لینا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ کوئی بھی ایسا نہ رہے گا جس نے سود نہ کھایا ہو، اور جو سود نہ کھائے اسے بھی سود کا غبار لگے گا۔ سنن ابن ماجہ کتاب التجارہ۔ واللہ اعلم بالصواب۔